بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو سبق ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں وہ قصص النبیین کا سبق ہے، جس کا عنوان ہے یظہر السر، راز ظاہر ہوتا ہے۔ ظہر یظہر معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا، السر کے معنی راز، راز ظاہر ہوتا ہے۔ ولیکن یعقوب کان بشرا، لیکن یعقوب علیہ السلام کان بشرن، ایک انسان تھے، بشرن انسان، فی صدرہ قلب بشرن، اور ان کے سینے میں، صدر ان کے معنی سینہ، اور ان کے سینے میں قلب بشرن، ایک انسان کا دل تھا۔ قلب بشرن یہ مضاف مضاف الیہ ہے، ایک انسان کا دل تھا۔ لا قطعۃ حجرن، کوئی پتھر کا ٹکڑا نہیں۔ قطعۃ کے معنی ہوتا ہے ٹکڑا، حجرن اس کے معنی ہوتا ہے پتھر، کوئی پتھر کا ٹکڑا نہیں تھا۔ لیکن یعقوب علیہ السلام کان بشرن، ایک انسان تھے، فی صدری قلب بشرن، ان کے سینے میں ایک انسان کا دل تھا۔ لا قطعۃ حجرن، کوئی پتھر کا ٹکڑا نہیں۔ فذکر یوسف وتجدد حزنہ، ذکر معنی ہوتا ہے یاد کرنا، اور ذکر میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو یعقوب علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے۔ فذکر یوسف، تو انہوں نے یوسف کو یاد کیا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو یاد کیا۔ وتجدد حزنہ، اور ان کا غم تازہ ہو گیا۔ تجدد یتجدد معنی تازہ ہونا، نیا ہونا، حزن کے معنی غم، ان کا غم تازہ ہو گیا۔ وقال، اور انہوں نے کہا، یا اسف علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر، یا اسف ہائے افسوس، علی یوسف یوسف پر۔ ولامہ ابناؤہ وقالوا انک لا تزال تذکر یوسف حتی تہلک۔ لام یلوم اس کے معنی ہوتا ہے ملامت کرنا، لان تان کرنا۔ ابن کی جمع ابنا، بیٹا۔ ان کے بیٹوں نے ان پر ملامت کی۔ ولامہ ابناؤہ، اور ان کے بیٹوں نے ان پر ملامت کی، ان کو ملامت کی۔ وقالوا، اور ان لوگوں نے کہا، انک لا تزال تذکر یوسف حتی تہلک، بے شک آپ لا تزال برابر تذکر یاد کرتے رہتے ہیں یوسف کو، حتی تہلک یہاں تک کہ آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ ہلاک یہلک معنی ہلاک ہونا، حتی یہاں تک کہ۔ وقالوا، اور ان لوگوں نے کہا، انک لا تزال تذکر یوسف، برابر آپ یعنی یعقوب علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ برابر آپ یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں، حتی تہلک یہاں تک کہ آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ قال یعقوب، یعقوب علیہ السلام نے کہا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں اپنے حزن و ملال کا، یعنی اپنے غم اور اپنے ملال کا، حزن کے معنی غم اور بثن کے معنی بھی ہوتا ہے غم، ملال، شکوہ، میں اپنے غم کی شکایت کرتا ہوں الی اللہ، اللہ تعالیٰ سے، شکایش کو معنی شکایت کرنا، میں اپنے حزن و ملال کی شکایت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے میں وہ چیز جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے۔ وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، من اللہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے، ما لا تعلمون جو کچھ تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ وَكَانَ يَعْقُوبُ يَعْلَمُ أَنَّ الْيَأْسَ كُفْرٌ، اور یعقوب علیہ السلام یعلم جانتے تھے، علم یعلم جاننا، ان الیأس کفر کہ مایوسی، نا امیدی کفر ہے۔ یأس کے معنی نا امیدی، مایوسی، کہ نا امیدی کفر ہے۔ وَكَانَ یعقوب لَهُ رَجَاءٌ كَبِيرٌ فِي اللَّهِ، رجاء کے معنی ہوتا ہے امید، کبیر بڑا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو لہو رجاء کبیر بڑی امید تھی، فی اللہ اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں۔ وکان یعقوب لہو رجاء کبیر فی اللہ، اور یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں بڑی امید تھی۔ وارسل یعقوب ابناءہ الی مصر، ارسل یرسل معنی ہوتا ہے بھیجنا، اور یعقوب علیہ السلام نے بھیجا ابناءہ اپنے بیٹوں کو، الی مصر مصر کی طرف، ابن کی جمع ابنا، بیٹا، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مصر کی طرف بھیجا۔ لیبحثوا عن یوسف،
تاکہ وہ یوسف کی تحقیق کرے. بحث یبحثو عن صلہ کے ساتھ آتا ہے، جب آتا ہے تو تحقیق کرنے کے معنی دیتا ہے، تلاش کرنا. لیبحثو عن یوسف، تاکہ وہ یوسف کی تحقیق کرے، یوسف کا پتہ لگائے، وبنیامین اور بنیامین کی. ویجتہدوا فی ذالک، اور اس سلسلے میں وہ اجتہاد کرے، کوشش کرے. اجتہاد یجتہد اجتہادا، کوشش کرنا، جدوجہد کرنا. ومنعہم یعقوب من، اور یعقوب علیہ السلام نے ان لوگوں کو منع کیا، روکا. منع یمنع، منع کرنا، روکنا. ان لوگوں کو منع کیا، روکا. من ان یقنتوا، اس بات سے، ان یقنتوا کہ وہ مایوس ہو. قنط یقنتوا معنی ہوتا ہے مایوس ہونا، نا امید ہونا. من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. ومنعہم یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے ان لوگوں کو روکا، منع کیا اس بات سے، ان یقنتوا من رحمت اللہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ لوگ مایوس نہ ہو. اس بات کا حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا. وذهب الاخوة الى مصر مرة ثالثة، اور تمام بھائی گئے مصر مرة ثالثة، تیسری مرتبہ. ذهب یذهب معنی جانا ہوتا، اخوتن بھائی، تمام بھائی گئے الى مصر، مصر کی طرف، مرة ثالثة، تیسری مرتبہ. مرة ثالثة یہ موصوف صفت ہے. ودخلوا علی یوسف، اور یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے، پہنچے. دخلوا یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر فاعل ہے جو الاخوہ کی طرف لوٹ رہی ہے. ودخلوا علی یوسف، اور یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے یا پہنچے. وشکوا الیہ فقرہم ومصیبتہم، اور ان لوگوں نے شکایت کی. شکا یشکو سے شکایت کرنا، جمع مذکر غائب کا یہ صیغہ ہے. ان لوگوں نے شکایت کی الیہ ان کے پاس، یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس، فقرہم اپنی بے بسی کا، فقر معنی بے بسی، اپنی بے بسی کا، و مصیبتہم اور اپنی پریشانی کا، مصیبتن پریشانی، اپنی پریشانی اور اپنی بے بسی کا ان سے شکایت کی. وسألوہ الفضل، اور ان سے فضل کا مطالبہ کیا. سأل یسأل معنی ہوتا ہے مطالبہ کرنا، سوال کرنا، درخواست کرنا. ان سے درخواست کیا فضل کا، یعنی فضل و کرم کا. وَهُنَا حَاجَ الْحُزْنُ وَالْحُبُّ فِي يُوسُفَ، حاج یہوج معنی ہوتا ہے بھڑک اٹھنا، تازہ ہو جانا، اور وہاں غم تازہ ہو گیا یا بھڑک اٹھا. والحب فی یوسف، اور یوسف علیہ السلام کے اندر محبت تھی. حبن یعنی رحمدلی تھی یا محبت تھی کہہ سکتے ہیں. والحب فی یوسف، اور یوسف علیہ السلام کے اندر بہت زیادہ محبت تھی، بہت زیادہ ہمدردی تھی. ولم یملک نفسہ، وہ اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکے، اپنے آپ پر وہ کنٹرول نہیں کر سکے. ملک یملک معنی ہوتا ہے مالک ہونا، کنٹرول پانا، اور اسی طرح اپنے آپ پر قابو پانا. ولم یملک، اور وہ قابو نہیں پا سکے، نفسہ اپنے اوپر، اپنے آپ پر. ابناء ابی و ابناء الانبیاء، میرے باپ کے، میرے والد صاحب کے بیٹے. ابناء ابنون سے ابنا، یہ جمع ہے. ابی یعنی میرے والد کے بیٹے، میرے باپ کے بیٹے. و ابناء الانبیاء، اور انبیاء کی اولاد، انبیاء کے بیٹے، یہ دونوں مضاف مضاف الیہ ہیں. وہ ابناء الانبیاء، اور انبیاء کے بیٹے. یشکون، وہ شکایت کر رہے ہیں، یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع ہے. ابناء ابی، میرے والد کے بیٹے اور انبیاء کے بیٹے. یشکون، وہ شکایت کر رہے ہیں، فقرہم اپنی بے بسی کا، و مصیبتہم اور اپنی پریشانی کا. الی ملک من الملوک، ملک جمع ملوک، اس کے معنی ہوتا ہے بادشاہ، یعنی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کے پاس. ابناء ابی، میرے والد کے بیٹے اور انبیاء کے بیٹے. یشکون فقرہم و مصیبتہم، اپنی بے بسی کی شکایت کر رہے ہیں اور اپنی پریشانی کی. الی ملک من الملوک، ایک بادشاہ کے سامنے. الی متی اخفی الامر، الی متی یعنی کب تک، اخفی الامر میں معاملہ کو چھپاؤں گا. اخفا یخفی معنی چھپانا، پوشیدہ رکھنا، کہ معاملہ کو میں کب تک چھپاؤں گا. عنہم ان لوگوں سے. و الی متی، اور کب تک. ارا حالہم، ان لوگوں کی حالت میں دیکھتا رہوں گا. ارا یرا سے، ارا یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے. و الی متی، اور کب تک. ارا حالہم، ان لوگوں کی حالت میں دیکھتا رہوں گا.
وَإِلَى مَتَى لَا أَرَى أَبِي، اور کب تک، وَإِلَى مَتَى، اور کب تک، لا أَرَى أَبِي، میں اپنے والد کو نہیں دیکھوں گا، اپنی والد کا زیارت نہیں کروں گا۔ رأى یرا دیکھنا، واحد متکلم کا یہ بھی صیغہ ہے۔ لا أَرَى أَبِي، اور کب تک میں اپنے والد کو نہیں دیکھوں گا۔ لم یملک یوسف نفسہ، یوسف علیہ السلام اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکے۔ لم یملک، وہ قابو نہیں پا سکے۔ لم یملک یوسف، یوسف علیہ السلام قابو نہیں پا سکے نفسہ، اپنے اوپر۔ وقال لهم، اور ان لوگوں سے کہا، هل علمتم ما فعلتم بیوسف، حل کے معنی کیا تمہیں معلوم ہے، علمتم جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے، کیا تم لوگوں کو معلوم ہے، کیا تمہیں یاد ہے، ما فعلتم جو تم لوگوں نے کیا تھا، بیوسف یوسف کے ساتھ، واخیہ اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون جب کہ تم نادان تھے۔ هل علمتم ما فعلتم، کیا تم لوگوں کو معلوم ہے، یاد ہے جو کچھ تم لوگوں نے کیا تھا، بیوسف یوسف کے ساتھ، واخیہ اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون اس وقت جب کہ تم نادان تھے۔ وَكَانَ الْإِخْوَةُ يَعْلَمُونَ، اور تمام بھائی جانتے تھے، کانا یکون کے معنی ہوتا ہے ہونا یا تھا، علم یعلمو سے یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع ہے۔ اور تمام بھائی جانتے تھے، ان ھذا السر، کہ اس راز کو، ھذا السر اس راز کو، سر معنی راز، اس راز کو، لا یعلمہ کوئی نہیں جانتا ہے، الا یوسف ونحن سوائے یوسف کے اور ہمارے، الا یوسف سوائے یوسف کے اور ہمارا چھوڑ کر کوئی اس راز کو نہیں جانتا ہے۔ فعلموا انہ یوسف، تو ان لوگوں نے جان لیا، علموا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ان لوگوں نے جان لیا، انہ یوسف کہ یہی یوسف ہے، انہ یوسف کہ یہی یوسف ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ حل یوسف حی، کیا یوسف زندہ ہے، حل کے معنی کیا، حل یوسف کیا یوسف حی زندہ ہے، حی کے معنی زندہ۔ اما مات فی البئر، کیا وہ کنویں میں نہیں مر گئے تھے، اما یہ حمزہ استفہامیہ ہے، اما مات کیا وہ نہیں کنویں میں نہیں مر گئے تھے، فی البئر کنویں میں کیا وہ نہیں مر گئے تھے، یعنی کنویں میں کیا، کنویں سے یعنی وہ کیسے بچ گئے۔ یا سلام اے سلامتی، حل یوسف ہوا عزیز مصر، کیا یوسف ہی ہوا عزیز مصر وہ مصر کے بادشاہ ہے، عزیز مصر ہے، عزیز مصر یہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ هو الذی علی خزائن الارض، وہی ہے جو خزانے کا مالک ہے، یعنی زمین کے خزانے کا مالک ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے، هو الذی کیا یہی وہ یوسف ہے، الذی جو، علی خزائن الارض جو زمین کے خزانے کا ذمہ دار ہے، زمین کے خزانے کا امین ہے، خزائن الارض یہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ هو الذی کان یأمر لنا بالطعام، کیا یہ وہی ہے، هو الذی کیا یہ وہی ہے، کان یأمر بالطعام جو ہمیں غلہ لانے کا حکم دیتے تھے، کان یأمر یعنی حکم دیا کرتے تھے، امر یأمر معنی ہوتا ہے حکم دینا، جو حکم دیتے تھے لنا ہم لوگوں کو، بالطعام غلے کا، طعام کے معنی غلہ۔ وما بقی عندہم شک، اب ان لوگوں کے پاس، عندہم ان لوگوں کے پاس باقی نہیں رہا، بقی یبقى باقی رہنا، ان لوگوں کے پاس باقی نہیں رہا، شکن کوئی بھی شک و شبہ، یعنی ان لوگوں کے پاس کوئی بھی شک و شبہ اب باقی نہیں رہا، ان الذی یکلمہم کہ جو، الذی یکلمہم کہ جو ان لوگوں سے بات کر رہا ہے، کلم یکلم معنی ہوتا ہے بات کرنا، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ الذی یکلمہم، ان الذی یکلمہم کہ جو لوگوں سے بات کر رہا ہے، ہوا یوسف ابن یعقوب کہ وہی یوسف بن یعقوب ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف ہیں۔ قالو ان لوگوں نے کہا، اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف کیا آپ یوسف ہیں، اِنَّکَ کیا آپ، لَأَنْتَ یوسف واقعی آپ یوسف ہیں، یوسف ہی ہیں، لَأَنْتَ یہ تاکید کے لیے ہے، کیا آپ واقعی یوسف ہی ہیں۔ قال انہوں نے کہا، انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں، وہذا اخی اور یہ میرا بھائی ہے، اخی اور یہ میرا بھائی ہے، یعنی بنیامین کے بارے کہہ رہے ہیں۔ انا یوسف میں یوسف ہوں، وہذا اخی اور یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا
اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے. من یمن مانے ہوتا ہے احسان کرنا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فضل و کرم کیا ہے یا احسان کیا ہے. علینا ہمارے اوپر. اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اِنَّهُ مَن يَتَّقِ بے شک جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے. تقی مانے ہوتا ہے ڈرنا, تقوی اختیار کرنا. جو شخص ڈرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے جو ڈرتا ہے, تقوی اختیار کرتا ہے. وَيَصْبِرْ اور جو صبر کرتا ہے. صبر یصبر مانے ہوتا ہے صبر کرنا. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ تو بے شک اللہ تعالیٰ فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ لا یضیع وہ ضائع نہیں کرتا ہے اجر المحسنین نیکوکار کے اجر کو. المحسنین اس کے معنی ہوتا ہے نیکوکار یعنی جو اچھا کام کرتے ہیں. اجر ان کے معنی اجر ثواب. فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین تو بے شک اللہ تعالیٰ محسنین یعنی نیکوکار کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. قالوا ان لوگوں نے کہا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا کہ بخدا تاللہ بخدا لقد آثرک اللہ علینا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ترجیح دی ہے. آسرا یؤثر مانے ہوتا ہے ترجیح دینا, دوسرے پر ترجیح دینا, ایک دوسرے پر. کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ترجیح دی ہے علینا ہمارے اوپر, ہمارے مقابلے میں. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ اور ہم لوگ خطا کار میں سے تھے. خاطئین خاطئون سے خاطئین یہ جمع ہے اور بے شک ہم لوگ خطا کار میں سے تھے. وَمَا لَامَهُمْ یوسف اور یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کے اوپر ملامت نہیں کی. لام یلوم مانے ہوتا ہے ملامت کرنا, لان تان کرنا. یوسف علیہ السلام نے ان کو لان تان نہیں کی. علی فعلتہم ان لوگوں کے کیے پر یعنی جو یوسف کے ساتھ ان لوگوں نے کیا تھا اس کے اوپر انہوں نے لان تان نہیں کی. بل قال بلکہ انہوں نے کہا یعنی یوسف علیہ السلام نے, بلکہ مانے بلکہ قال انہوں نے کہا یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے. غفر یغفر مانے ہوتا ہے مغفرت کرنا, معاف کرنا. اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے. وہو ارحم الراحمین اور وہ رحمانوں کا رحیم ہے یعنی وہ ارحم الراحمین ہے, وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے.